آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے, تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے, یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی. ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالرز کے پاس ہیں, پروفیسروں کے پاس ہیں. تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی طارق مسعود کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے, اچھے سائنسدان نہیں بن رہے, تو میں نے منع کیا آپ کو؟ میں تو یہاں موٹیویٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی. تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ تو ثواب ہی ثواب. میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار آپ فری میں غریبوں کا علاج کر رہے ہو, یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لوں نا اور صبر کرے, اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا, اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. تو موتیا آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے, ایکچولی آپ کو تو سیروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے, سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے. آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چھرا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تہجد پڑھو, 27ویں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو. نہ بھائی یار, آپ تو, میں نے تو اس کو, مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت ہے اس منظر کو دیکھ کے. یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو, فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا. تو کوئی کامن سینس ہے یار. علماء سائنس کے مخالف ہوں گے, ترقی کے اپنی حماقتوں سے تو بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی, خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے, ختم ہوئی ہیں, تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئی تو ہم غلام بن گئے. غلام کبھی بھی ترقی نہیں, اب بھیک کا مال ہم کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے, اور پھر حکمران بھی وہیں سے, وہیں کے پالیسیوں سے ہم پہ بنتے ہیں نا. ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ. تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے. علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا, شکر ادا کرو. 100 سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا, بم سے اڑاتا تھا. خود انگریزوں کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھ لو. اس کے بعد بھی علماء نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں. تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو, ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے. اور اب تو الحمدللہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے تو الغزالی یونیورسٹی بنا لی, اب کہ یار یونیورسٹی میں ہم چلائیں گے. تو اب جو یونیورسٹیوں کا علماء نے حال دیکھا ہے نا, آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہوئی, بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی, آزاد چائے والے نے. اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا ہے نا, آپ کہتے ہیں دقیانوسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے نہیں کی. میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر 2 جگہیں پاکستان میں جہاں سے, ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو, اور ایک تعلیمی اداروں سے. چرس یا کوئی اور نشہ, آئس ہو گیا, مختلف قسم کے نشے, بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے. تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا, یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لہذا علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی بنائی نا, تو آپ دیکھیں گے. اور جامعۃ الرشید نے, یا اور بھی, صرف جامعۃ الرشید نہیں, اور بھی بہت سارے مدارس نے دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا. آپ اس کا رزلٹ تو دیکھو, جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا, اس کے رزلٹ میں اور ان کے رزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بہت فرق آ رہا ہے اس میں. تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا علماء نے, مولویوں نے یہ فتویٰ دیا, بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا, چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے, بادشاہ تھے, کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو, ایسا ہوتا رہا ہے. تو عادل بادشاہ, ظالم بادشاہ, ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئی, تنزل بھی مسلمان بادشاہوں کی, تو ہوتا ہے. تو اب بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے. تو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں, اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی, پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے. کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم, اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا, کم سے کم 500 سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں. 500 سال کا فاصلہ بچایا ہے. تو میں پھر بتا دوں, وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے. چند مولویوں نے دے دیا ہوگا, جیسے صاحب کا کلپ آیا تھا نا, تو اس پر میں نے بیان کیا تھا. یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے, یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا اسکینر نہیں ہوتا, یوں ہو جاتے ہیں اسکین, ایک اسکینر مشین لگی ہوئی ہے, آپ پورے اسکین ہو جاتے ہو, کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے ہوئے, سب پتہ چل جاتا ہے. تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, کیونکہ ظاہر اس میں ایکس رے میں سطر بھی آئے گا آپ کا. تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی, ان مولویوں نے یہ کیا, ان مولویوں. تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ, کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں, تو اسکینر ضروری ہے, اسکین کرنا ضروری ہے, ورنہ بڑے بڑے حادثے تو نہیں. کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کش,
گرنیڈ لپیٹا اور چلا گیا اندر. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے. اور چلا گیا, جہاز میں بیٹھ گیا, اڑ گیا, سب کو اڑا دیا اس نے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سیکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نہیں کہا اس عمل کو, بھائی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتویٰ دیا حرام, تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا, یہ دیکھو فلاں مولوی نے فتویٰ دیا. حسن نثار صاحب, اللہ ان کو کوئی عزت دے, میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے, پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف. یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں, سطر نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اب یہ برباد کر دیں گے. ارے یار, دنیا میں کروڑوں علماء ہیں, مفتی ہیں, ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دی, آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علماء کو. یہاں کس عالم نے, ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے؟ مفتی تقی صاحب نے کہا, یا کسی بریلوی عالم نے, یا کسی اہل حدیث عالم نے؟ تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا, ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا, ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں. کسی نے فتویٰ دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ, وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں, اس کو اٹھا, یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے. کسی نے فتویٰ دے دیا کسی مسلمان سائنسدان کے خلاف, یہ مولوی دیکھو سائنسدانوں کے. اب ایک نے دے دیا, سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں, کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے, یہ تھوڑی کہ اب آپ نے کہا کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ. تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب, اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے. وہ اسکالر آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں, تو نیچے لوگوں نے نا دیکھو واقعی بھائی, یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزل کا ذریعہ ہے. علماء پہلے بھی, مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے, اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے, اندھے مقلد تھے, آج بھی ایسے ہی ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ترقی میں نہ علماء رکاوٹ نہ مذہب رکاوٹ. مذہب تو موٹیویٹ کرتا ہے, تبھی مذہب کے آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے, اور مذہب گیا تو ترقی بھی گئی ہے. دیکھ لو نا, یونیورسٹی میں مذہب نہیں ہے تو ترقی ہے؟ سٹے لگا کے ترقی کریں گے کیا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے, 2-4 پڑھ لیتے ہیں, وہ اپنی اس پہ پڑھتے ہیں قابلیت پہ, اس میں اس کا یونیورسٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو ہم کہاں چلے تھے, کدھر نکل گئے؟ اب بات کو 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں. جو آیت میں لے کے چلا تھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس ترقی کا قائل ہے جو آپ کو آخرت سے جوڑ دے. کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقی ختم ہو جائے گی, لہذا فنا ہونے والی چیزوں پہ محنت مت کرو. اگر اس ترقی کو آخرت سے جوڑو گے تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا. تم ڈاکٹر بن رہے ہو, میں نے دیکھا ہے MBBS مکمل کیا, مر گئے, محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیتے کہ یار ہم اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج کریں, بے شک پیسے بھی لیں گے, ایک آدمی حرام چیز کو بھی تو ذریعہ بنا سکتا ہے نا, لیکن ایک مقدس پیشے کو ذریعہ بنائے. آج آپ کو پتا ہے کچھ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل مت کرو, بس دولت چھاپو, دولت چھاپو. وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اگر وہ ڈاکٹر شروع سے ہی یوٹیوبر ہوتا اور ولاگ بنا بنا کے صرف نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا تو ولاگر جب بیمار ہوتا تو اس کا علاج کرتا. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی محنت بہت ہے, اس کی ارننگ اس کی محنت کے حساب سے نہیں ملتی. یوٹیوبر ایک ٹھمکا لگائے گا, کروڑوں روپے کما لے گا, اور اگر وہ لڑکی ہو تو اربوں روپے کما لے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک لڑکی گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا. ان کے سامنے ایسا کیس آیا تھا کہ بھی میل ڈاکٹر, انہوں نے کہا یار میں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ جو پردے دار لڑکی ہے نا وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کریں. بڑا اچھا جذبہ تھا, انہوں نے بنایا. میں ان کے گھر گیا ہوں, ماشاءاللہ بڑا گھر دینی گھرانہ ہے, میری بڑی اچھی گپ شپ ہے. ان کا ویژن اچھا تھا نا, ٹھیک ہے بیٹیاں پیسہ بھی کما رہی ہیں لیکن ثواب بھی کما رہی ہیں کہ پردے دار خواتین کو پردے میں ٹریٹ کر سکیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ان کا ویژن اچھا نہ ہوتا, ابھی کہاں سے بات چل رہی تھی, کدھر کریے جلدی سمجھنا ہے, یہ رہ گئی کوئی ہے؟ ابے یہ تو ہو گیا نا, یہ ڈاکٹر کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, اب انہوں نے اپنی بچیوں کو بنا دیا ڈاکٹر. کیا یوٹیوبر سے زیادہ آمدن ہے ان کی؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار. میں تو ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں ایسے کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں. پیناڈول کھا کے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی محنت ہے نا اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے. اسٹریس میں الگ جاتے ہیں. سرجن اکثر جلدی مر جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ سرجن کی عمر اتنی, انہوں نے کہا یہ آپریشن کے دوران اسٹریس بہت ہوتی ہے سرجن کو, لیکن اس کا آؤٹ پٹ ایک ٹھمکا لگانے والی کو دیکھ لو آپ. ایک خوبصورت سی لڑکی ہو, 2-4 اسٹائل میں ٹھمکے مار کے چلا دے مار 4.5, پیسہ ہی پیسہ. کوئی محنت ہوئی اس کی؟ وہ ٹھمکے بھی اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھے, یوٹیوب پہ ہی سیکھے اس نے. بلکہ ٹھمکا جتنا آڑا ترشا ہوگا نا لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یار وہ والے جو مقصود ٹھمکے وہ تو ہم نے دیکھ لیے, یہ کچھ الگ ہی آیا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو پیسہ 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 ہی سب کچھ ہوتا ہے, عیاشی ہو رہی ہے. اسلام اس کو پروموٹ, جب ایجوکیشن کی بات آئے گی اور پیسے کی بات آئے گی تو پھر ایجوکیشن کو اسلام ترجیح دیتا ہے. علم ہے بھائی, اس سے پبلک کو زیادہ فائدہ ہے.
تو یوٹیوبر جو کہتے ہیں نا پیسہ کماؤ, بچوں کو اسکول نہ بھیجو, بچوں کو یونیورسٹی نہ بھیجو, پڑھائی کے لیے نہ بھیجو, چرچ کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں مت بھیجو, پڑھائی کے لیے بھیجو. آپ آج کل پڑھائی کے لیے جا نہیں رہے ہیں, سیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا جب تم کل بیمار ہو گئے, تم بھی تو اس سے علاج کرنا ہے نا. تو ایک یوٹیوبر کی نیت ٹھیک نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ مقصد ہے, تو مر جائے گا تو ختم, فنش. نیت ٹھیک ہے, آپ ایک اچھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کو اچھا سکھا رہے ہیں, مر بھی گئے, کوئی بات نہیں بھائی. آپ نے جو ان لیڈی ڈاکٹروں نے جو علاج کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ, بہت سی لڑکیوں کو آپریشن سے بچا لیا ہوگا, کیونکہ دو نمبر ڈاکٹریں تو فوراً آپریشن کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, جو خدمت کی. تو آپ دیکھو یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے, قبر میں جا کے بھی ثواب, جو ٹھمکا لگایا اس کا پیسہ آیا, یاشی ختم, قبر میں عذاب ہے. اور جس نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے علاج کیا, دنیا میں اتنا پیسہ نہیں ملا, لیکن اس نے جو اگر نیت اچھی تھی, ایک لامتناہی دروازہ قبر میں اپنے لیے کھول لیا ہے. اب جو قبر کو مانے گا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی, جو نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اللہ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ یہی بتانے کے لیے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے, آخرت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.